اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اندر جگہ ہے تو آپ باہر والوں کی جگہ دیں، تھوڑی جنگل پر بیٹھ جائیں بھائی. باہر بیچارے سیڑھی پر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مقابل له ولا منازع له ولا مكاذب له ولا مبارز له، لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا نذير له، لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استقى اتقى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کے درمیان مجھ سے پہلے پیش رو دو خطیب گزر چکے ہیں، اس لیے تمہیدی خطاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے موضوع کے تحت اپنا جو مقصد ہے اور مجھے جو حکم ملا ہے اسی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں سنا دوں. اس رات کے متعلق اور حالات کے متعلق
پیشرو خطیب حضرت مولانا عمران صاحب اور ہمارے مربی اور مشفق رفیق سفر حضرت مفتی حسین صاحب نے بہت قیمتی باتیں اور بہت ہی علمی سرمایہ ہماری خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے اور خوب استفادہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، اس وقت کے حالات میں اور اس وقت کی موجودہ آواز اور وقت کی پکار اگر ہمارے لیے کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے دو چیزیں موجودہ حالات میں۔ ایک ہے استقامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ایمان اور اسلام، اس پر ہم سب کو مل کر جم جانا، مضبوطی سے اس کو گرہ باندھ لینا اور مضبوطی سے اس کو تھام لینا، اپنے ایمانیات کو مضبوط سے مضبوط بنا لو۔ یہ وقت کی پکار ہے۔ حالات چاہے کتنے بھی کٹھن ہو، کتنی بھی پریشانیاں، مسائل، مشکلات سامنے آئے، لیکن اگر ہم اپنے ایمانیات پر اور اپنے اسلامیات پر مضبوط ہوں گے، خدا کی قسم کوئی ہمارا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات جو دعوت و تبلیغ سے منسلک حضرات ہیں، ہمارا وقت ہم اور آپ تمام ہی دعوت و تبلیغ کی آواز پر اور تقاضے پر چلنے والے لوگ ہیں، تو بارہا ہم یہ سماعت کرتے ہیں اور ہماری کانوں میں یہ بات بار بار گونجتی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جوانوں، جب ہم اس بات کو پختہ کر لیں کہ ایمانیات ہمارے مضبوط کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اگر اس زندگی میں ایمانیات کو مضبوطی سے تام لیں گے، انشاءاللہ کوئی ہمارا بال نکا نہیں کر سکتا۔ ایمانیات کیا ہے؟ یہ آپ کے ہاں عملہ مولانا عالم صاحب بتلا رہے تھے کہ ہم پورے شہر میں 8 عالم کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ 6 مسجدیں ہیں غالباً، اور اس میں 8 علماء، اور پھر بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرم ہم پر فرمائی کہ اب تو ہمارے شہر کے ہی 2 نوجوان ایک دم ینگ نئے نیو تیار ہو کر ہمارے درمیان آ چکے ہیں، جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو یہ علماء کرام کا یہ عملہ، یہ بچپن سے بچے کو تیار کرتے ہیں اور بچپن سے ہی کوئی کلمہ پڑھایا جاتا ہے جس کو 7واں کلمہ آپ کہتے ہیں اور جس کو ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ چھوٹے سے بچے نرمے سے پھول، ان کی زبان توتلی ہوتی ہے، 8-9 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے پاس 1-2 گھنٹے پڑھنے جا کر یہ کلمات مضبوط کرتے ہیں، اور بعض ایسے طلبہ ہوتے جو اس کے ترجمے بھی جان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دین پر، اور جو ہے شر اور خیر کے فیصلے، تقدیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کی ترجمے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کو ہم اپنی زندگی میں گرا پائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھے وہی ہمارا رب ہے، اس کو ہم نے ربنا اللہ دے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ حضرات جنہوں نے یوں کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا محیی اللہ ہے، ہمارا معز اللہ ہے، ہمارا ممیت اللہ ہے، ہمارا مدب اللہ ہے، ہمارا رافع اللہ ہے، ہمارا خافض اللہ ہے، جنہوں نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا، جنہوں نے یہ آواز لگا دی، جن کی یہ پکار ہے، جن کی یہ صدا ہے، جن کی زبان کی آواز ہے، ربنا اللہ، ہمارا اللہ رب ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا روزی رسا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے، ہمیں ذلت میں ڈالنے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی بخشنے والا اللہ ہے، ہمیں موت کے کنارے پر پہنچانے والا اللہ ہے، ہمیں بیمار پالنے والا بھی اللہ ہے، اور ہمیں شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب یہ کہہ دیا تم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تب اللہ کے فرشتے خود اتر آتے ہیں۔ یہ دنیا آپ کو کیا ڈرائے گی؟ یہ آج کی طاقت ہے آپ کو کیا ڈرائے گی؟ یہ آج کی سپر پاور طاقت ہے اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ آپ کو کیا ڈرائے گی؟ یہ کون سا خوف و خطر پیدا کرے گی؟ اگر آپ مضبوط ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو بڑی بڑی چٹانیں آپ کے سامنے ٹکرا جائیں، لیکن آپ کے ایمان میں، آپ کے جو ہے یقین میں ذرہ برابر جنبش نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، جو حالات کی آپ بار بار شکایتیں کرتے ہیں، وقت میں بہت حالات ہیں، بہت ہی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، خوب الجھنیں ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں، یہ پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلان سی ہو یا آج کے حالات میں سول کورٹ کے مسائل ہو، یو سی سی کے مسائل ہو، یا دیگر اور جیسے حالات ہیں، بلڈوزر جیسی کہانیاں ہو، اپنی جائیداد کو ملیا میں اور مسمار کرا کر ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہو، تو یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے، مکہ کی سرزمین پر آئیے، آج سے 1500 سال پہلے کے صفحات آپ کھنگالئیے، کھولیے، پڑھنے کی کس کو فرصت ہے؟ پڑھنے کی کس کو فرصت ہے؟ ابھی رمضان کے استقبال پر اور رمضان کے ویلکم پر کچھ ہمارے علماء بیان کر رہے تھے، میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ استقبال یہ نوجوان کیا کریں گے۔ ان کا استقبال تو الگ ہوتا ہے، وہ کائنات کا سردار، وہ خلاصہ کائنات، وہ سید الاولین والآخرین، وہ امام الانبیاء والمرسلین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے برگزیدہ محبوب ترین نبی، میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کی مغفرت کا، آپ کی معافی کا اللہ نے خوشخبری کا اعلان کیا ہے، خود اللہ نے سورہ فتح میں اس کو بیان کیا ہے، تو آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اور آپ کا عالم یہ ہے کہ رجب کا چاند نظر آئے تو آپ وہاں سے دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجیو، اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجیو، اے اللہ رمضان تک پہنچا دیجیو۔ اب نوجوانوں کو دیکھیے، یہ بھی رمضان کو دیکھیں گے لیکن ان کا رمضان الگ سا ہوگا، ان کا استقبال الگ سا ہوگا، ان کی ترکیبیں، ان کے طریقے الگ ہوں گے۔ آپ پورے راجولہ میں ابھی چکر مار کے جاؤ، آپ گھوم کر آ جاؤ، سیر کر کے آ جاؤ پورے راجولہ کی، اس وقت رات میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلے گا، اس وقت رات میں کوئی والی بال نہیں کھیلے گا، اس وقت رات میں کوئی کیرم نہیں کھیلے گا، اس وقت رات میں کوئی لوڈو نہیں کھیلے گا، اس وقت رات میں کوئی چیس نہیں کھیلے گا۔ لیکن ادھر رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، ان کا کیرم آٹومیٹک باہر آ جائے گا۔ یہ نوجوان ہیں جو استقبال رمضان میں کھڑے ہیں، جو رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ادھر رمضان کا چاند نظر آیا، ان کا گیند والی بال باہر آ جائے گا، ان کی کرکٹ کے بلے اور گیند باہر آ جائیں گے، ان کے لوڈو کے آلات باہر آ جائیں گے، ان کی چیس موبائل میں چوراہے پر راستوں پر بیٹھ کر چار آدمی بیٹھتے، میں تو نکلتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں بھائی کون سے مسئلے کا حل کر دیا، چار بیٹھے چھوٹا سا موبائل ہوتا ہے اور چار، اب تو آلات خریدنے پڑتے نہیں، پہلے تو لوڈو کے لیے سامان خریدنا پڑتا تھا، چیس کے لیے باٹیاں خریدنا پڑتا تھا، کچھ اس کے ہاتھی گھوڑے اونٹ سب خریدنے پڑتے تھے، اب تو کچھ خریدنا نہیں، ایک موبائل کھولا اس میں 1000 جرائم موجود ہے، ایک جرم باہر نکالا، چار بیٹے اس کو حل کر، میں تو پکڑتا ہوں ضرورت ایمانی پیدا کرو، ایمانیات پر مضبوط ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ ابھی ہم ایمانیات پر مضبوط نہیں ہیں، اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ اگر ہم سچے پکے مومن بن جائیں، خدا کی قسم کوئی ہمارا بال بگاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے مکہ کی سرزمین پر چلے آئیے، 1500 سال پرانے جو آپ صفحات اٹھائیے، وہاں کی تاریخ اور داستان اٹھائیے، وہاں کے صفحات کو کھنگولیے، نکالیے، ایک ایک صفحہ پڑھیے، ایک ایک صحابی کی زندگی اٹھائیے، ان کی ہسٹری معلوم کیجیے۔ وہ کالا کلوٹا بلال، وہ حبشی، وہ غلام جو چٹانوں کے نیچے ہے، جس کو مارا جاتا ہے، زنجیروں میں قید کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس قدر مارا جاتا ہے کہ مارنے والے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ جب ایک تھکتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا تھکتا ہے تیسرا آتا ہے، تیسرا تھکتا ہے چوتھا آتا ہے، خود مالک تھک جائے غلاموں کو لگا دیتا ہے کہ اس کو اتنا مارو تو ایک دن احد احد کہنا چھوڑ دے۔ آپ بتاؤ، آپ خود فضائل اعمال پڑھتے ہو، آپ خود حکایت صحابہ پڑھتے ہو، آپ خود جو ہے پہلا باب پڑھتے ہو، بتاؤ کیا بلال کے بارے میں آپ نے سنا کہ کسی دن اس نے احد کہنا چھوڑ دیا؟ یہ تھا کہ جنہوں نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، صرف ربنا اللہ کہا نہیں بلکہ ثم استقاموا، اس پر جم گئے۔ ادھر دیکھیے عبداللہ ابن مسعود ہے جس کو مارا جا رہا ہے، جس کو بازاروں میں ستایا جا رہا ہے، جس کو بازاروں میں دھمکایا جا رہا ہے، جس پر ظلم و زیادتی کی جا رہی، خوب پیٹا جا رہا ہے، خوب ظلم و زیادتی ہو رہی، لیکن کیا ہوا؟ کیا اس نے ایمان چھوڑ دیا؟ بتاؤ، آپ کے راجولہ میں کوئی آپ کو مار رہا ہے اس کا؟ آپ کے پیچھے کوئی پڑا ہے؟ آپ کے پیچھے کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمان چھوڑ دو؟ آپ شعبہ کی تعلیم پہ آ جائیے۔ یہ کیا NRC تعلیم کریں گے؟ وہ NRC لاگو کر دی گئی 2.5 سال تک، لیکن آپ کے آقا فخر موجودہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات گروپ کو پڑھ دیجیے۔ آپ کو بالکل خاموش، دونوں اوپر ہمارے آئے، آپ خاموشی سے سنتے ہی رہتے ہیں، ایک دم خاموشی کا ماحول ہے، مختلف بولتے ہیں، اور آپ کا مائک کا عجیب ہے جو آواز کھینچ رہا ہے، آپ کا مائک عجیب ہے جو گلے کی آواز کو کھینچ لیتا ہے، اس کی آواز نکل نہیں پاتی ہے، اور آپ لوگ خاموش ہیں۔ 2.5 سال تک شعبہ کی تعلیم کرتے تھے، کھانا بند،
پینا بند، لوگوں کا معاملات آپسی لین دین بند، ایک دوسرے کو کھانا پہنچانا بند، ایک دوسرے کی ہمدردی بند، ایک دوسرے کے تعلقات ختم، پورا مکمل بائیکاٹ کر دیا. کیا بتاؤ 2.5 سال کے بعد ایمان چھوڑ کر باہر نکلے؟ 2.5 سال کے بعد ایمان کا سودا کر لیا تھا. کیا اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد انہوں نے ایمان کو جو ہے ترک کر دیا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایمانیات میں مضبوط ہو جاؤ، خوب مضبوطی سے ایمانیات کو تھام لو. میرا اللہ ہے، میں اسی اللہ کو مانتا ہوں، اسی اللہ کو پوچھتا ہوں، اسی اللہ کے سامنے میرا سر جھکتا ہے. یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں. اس طرح مضبوط ہونا پڑے گا. جب یہ استقامت گھر کر جائے گی، جب یہ استقامت مضبوط ہو جائے گی، جب ہم ایمانیات پر جم جائیں گے تو اللہ خود وعدہ کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ارے ڈر کس کا ہے؟ خوف کس کا ہے؟ کون تمہارا مال چھین لے گا؟ کون تمہاری جان لے لے گا؟ کون تمہاری اولادوں کو لے جائے گا؟ اگر دنیا میں نقصان ہوا بھی تو اللہ کہتا ہے میں بھرپائی کرنے کے لیے موجود ہوں. جو وعدے میں نے تم سے کیے وہ وعدے میں پورا کر کے دکھاؤں. اس لیے سب سے پہلے اس وقت کے حالات میں کوئی چیز مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ پر، ایمانیات پر جو مضبوط ہو جا کر پھر اس کو جم مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ اور اس پر جم جاؤ. یہ سب سے پہلی ضرورت. اور اس کا راستہ، اس ایمانیات کو مضبوط کرنے کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اب کیسے کرے گا؟ مولانا تقریر کر کے گئے، ہم جم گئے. اس کے راستے مختلف عمروں میں الگ الگ ہیں. مختلف عمروں میں الگ الگ. ایک راستہ، اس کا پہلا راستہ ہے یہ علماء، یا آپ کے یہاں پڑھانے والے یہ علماء، یہ ایمانیات کو مضبوط کرنے کے مضبوط ترین راستہ. میں نے ایک جگہ مفتی صاحب بھی موجود تھے، مولانا عمران صاحب بھی تھے، اور ہمارے مولانا سفیان صاحب بھی تھے. وہ بڑا مجمع تھا. ان کے درمیان میں نے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے متعلق بات کہی تھی. آپ جس طرح دعوت و تبلیغ میں کام کر رہے ہیں مبارک ہے، اللہ آپ کی پوری عمر کو اس میں کھپا دے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم جیے تب تک ہمیں اس میں لگائے رکھے، اور جب ہمارا جو ہے خاتمہ ہو، ہمارا آخری وقت ہو تو ہم کام کرتے کرتے مریں. لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ آپ ان مکاتب والے علماء کی اور ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی ضرور فکر ہے. استقامت رب اللہ ثم استقاموا کی مصداق، اس پر مضبوطی اور اس پر جم جانے کا سب سے پہلا راستہ ہے آپ کے ننھے منھے بچوں کو مکتب میں داخل کرنا. اور جب یہ مکتب میں پڑھیں گے، بھلے 7 گھنٹے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں بھی کہیں کہ وندے ماترم پڑھو، نے یہ پڑھو، نے یہ کرو، اور یہ گیت گاؤ اور یہ گیت پڑھو، لیکن اگر آپ کا بچہ مکمل طور پر وہاں ثم استقاموا کی رٹ لے کر آ گیا ہوگا اور وہاں سے قل هو اللہ پڑھ لیا ہوگا اور وہاں اس نے اللہ اللہ کی صدا لگا دی ہوگی، تو میرے بچے کا تجربہ میرے پاس ہے، آپ کے اولاد کا تجربہ آپ کے پاس ہوگا. میرا بچہ خود کہتا ہے، ننھی سی عمر ہے، 8 سال کی عمر کا بچہ کہتا ہے کہ ابو وہ لوگ مجھے کچھ بھی پڑھائے، میں تو قل هو اللہ پڑھتا. ابو وہ مجھے کچھ بھی پڑھائے، وہ ٹیچر میرے پاس آ کے وہ گھومتی رہتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے میرے منہ کو بھی ہلاتا نہیں، تو میں قل هو اللہ پڑھتے پڑھتے ہلاتا ہے. تو پہلا راستہ ہے بچپن کی تربیت، جو بچپن تک کام آئے گی اور موت کی بارڈر تک کام آئے گی. یہاں جو رٹا ہوگا اور یہاں جو یاد کیا ہوگا اور یہاں جو پڑھا ہوگا تو جو مضبوطی آئی ہوگی انشاءاللہ موت کی بارڈر تک وہ باقی رہے گا. ورنہ پھر وہ طوطے کی طرح کہ وہ جوانی میں یاد کیا ہے، یاد رہا نہ رہا، مرتے وقت وہ کسی اور کے گیت گائے گا اور یہی مر جائے گا. نہ رام کہے گا نہ رحیم کہے گا، ہائے ہائے کر کے مر جائے. جماعت میں تو 15 سال کے بعد آئے گا نا،
وہ 18 سال کے بعد آئے گا. ہمارے کچھ اصول ہے دعوت و تبلیغ کے، لیکن اس سے پہلے کی عمر کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے منت سماجت کرتا ہوں کہ آج جتنی فکر ہم دعوت و تبلیغ کی کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اس دور میں ضرورت ہے کہ آپ مکتب والوں کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں، ان کو بھی سراہیں، ان کی بھی پشتپانائی کریں، ان کے بھی بیک گراؤنڈ بنے. مولانا کہیے کیا ضرورت ہے؟ مولانا بتائیے بچوں کے پیچھے کتنی محنت کی ضرورت ہے. ہم بیٹھے آپ کے پیچھے، آپ کام کیجئے، آپ جتنا کام کرتے ہم نہیں کر پاتے. تو پہلا مرتبہ استقامت پر چڑھنے کا وہ بچپن ہے. دوسرے نمبر پر جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے، اگر وہ بچپن سے پڑھتے اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، قوت دی ہے، سیرت ہے، عقل مند ہے، فقیر ہے، تو اس بچے کو کسی مدرسے کا حوالے کرو. 10-11 سال کے بعد ہاسٹل میں داخل کیجیے، اس کو حافظ بنائیے، اس کو عالم بنائیے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علماء، یہ جو ہے انبیاء کرام کے وارث ہیں. یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. جب آپ اپنے بچوں کو استقامت پذیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آج راج اللہ میں 2 بن کر آئے، انشاءاللہ ایک وقت ہوگا کہ 200 بنے. جب گھر عالم ہوگا، جب گھر قرآن کی تفسیر کرنے والا ہوگا، جب گھر قرآن کی باتیں کرنے والا ہوگا، جب گھر حدیث پڑھنے والا ہوگا. آپ نے مولانا سے سنا حدیث کے کیسے فضائل بیان کیے ہیں اور حدیث کے آداب کے کیسی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہے. میرے بھائیوں، جب ایک گھر کے اندر وہ حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے والا، حدیث کو بیان کرنے والا، جب بڑے محدث حدیث بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا محدث تیار ہو جائے گا. بتاؤ آپ کے ایمان کا کوئی سودا کر سکتا ہے؟ پھر تیسرے نمبر کا مرتبہ جب یہ 15 سال کو ہو جائے، اگر یہ عالم بھی نہیں بنا، یا عالم بن کر آ گیا، یا پھر یہ کچھ پڑھا نہیں، اسکول میں 10ویں پاس کر لیا، اب بھیجو جماعت والوں کا. ہر والد کی ذمہ داری ہے اللہ کے واسطے اپنے بچے کو جوان کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی کاروبار میں مت لگا دو، ان دعوت و تبلیغ والوں کے ساتھ کرو. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اس مروجہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے کئی خرافات، کئی گناہ، کئی جرائم، کئی ایسے جو ہے نوجوانوں کی عادتیں تھی جو دعوت و تبلیغ کے راستوں سے وہ چھٹ گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ملیامت ہو گئی. بڑے شرابی، بڑے جگاری، بڑے جو ہے گناہ کرنے والے پاپی مجرم، جب ان کے ہاتھ کنڈے لگ گئے، ان دعوت و تبلیغ کے ہاتھ چل گئے، انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کو منوانا شروع کیا. یہ 3 طبقے ہیں، ثم الذین ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جمیں گے. جب ان طبقات پر آپ کام کریں گے، بچوں کی فکر کیجئے، ورنہ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں. جب غلط سمجھ لگتی ہے، میرا بیٹا بھی روتا ہے، ابو میرے بال ایسے کٹوانا، جو وہ کٹواتا ہے. جب آپ بچپن میں خیال نہیں کریں گے، میں پکڑ دوں گا کہ تیرے پیچھے کے بال کہاں گئے، بہت سارے ہوں گے، ان کے پیچھے بال اتنے ہوتے ہیں. یہاں بال نہ ہوگے نا، آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور یہاں اختیاری بال کٹوا لیتے، وہاں پہ ٹینشن نہیں. یہاں سے بال کسی کے نکل جائے تو اس کے لیے رنگ پہنتا ہے، طرح کی جو ہے اسکیم کرتا ہے، میں قرآن لکھوں گا، میں برسورت لکھوں گا. اور جو نبی کی سنت چھوڑ کے پیچھے سے کاٹ رہا ہے اور پیچھے سے فیشن اپنا رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. اور مولانا کا بچہ بھی وہ جو ہے سینٹ میری اسکول میں جاتا ہے، میرے بچے بھی جاتے ہیں. ابھی میرا بیٹا آیا، مجھے کہنے لگا ابو جان 20 روپے کی چاکلیٹ ملی تھی، میں نے کھائی نہیں. 20 روپے کی چاکلیٹ ملی، ابو جان آپ کو دلا. میں نے کہا ہے
بیٹا جس دن ہیپی برتھ ڈے کی تجھے چاکلیٹ ملے اس دن کھانا نہیں، مجھے کہنا میں اس سے اچھی دلا دوں. اب بچوں کی تربیت کیجیے. دعوت و تبلیغ میں جا رہے ہیں، وہ لوگ ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، برا مت لگے نا. کیونکہ میرے تو دوست تو وہی ہے، ہم سب اسی کے ساتھ رہتے ہیں. سیلیبریٹی سے جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے کے جو ہے گن گنواتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا ہیپی برتھ ڈے کیجیے، فوٹو کھینچوا لیں. مستقام نہیں، پیچھے ہٹ گئے. اور آج جو نقصان ہو رہا ہے، جو حالات ہیں وہ اسی کی وجہ سے. صحابہ کے پاس آئیے جنہوں نے یہاں مکہ میں مار کھائی ہے، جہاں ان کو مارا گیا ہے، زنجیروں میں قید کیا گیا ہے، چٹانوں کے نیچے لٹایا گیا ہے، پتھریلی زمین پر گھسیٹا گیا ہے، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا گیا ہے، ان کو مارے لگی ہے. کیا مدینہ میں جب ایک دم آبیاری ہو گئی ہے اور خوب فراوانی ہو گئی تو انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا؟ اب جب گناہ ناچنے لگا ہے، ناجائز اشیاء بھولنے لگی ہے، یہودیوں کے فیشن ایک دم زور و شور سے عروج پر ہے، تو اب کیا مسلمان جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہو، جو بچپن سے علماء کے پاس پڑھا ہو، جو 15 سال تک علماء کی صحبت میں رہا ہو، اور پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے جماعتوں میں اور دعوت کے قافلے میں نکلا ہو، اور پھر وہ مشکل سے اتنا بن کر تیار ہوا اور اپنا بنا بنایا ہوا مال وہ منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کے واسطے ثم استقاموا پر آتا ہے. پھر اللہ کی فرشتوں تنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تم ایک مرتبہ جم جاؤ، تم ایک مرتبہ مضبوط ہو جاؤ، تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ. ملائکہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ کا ڈر پیدا کرو جیسا کہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے اللہ سے ڈرنا ہے سے ڈرتے ہو جاؤ. اگر تم بند کمرے میں بھی ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر تم برسر عام ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اگر راجولہ میں بیٹھے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اور بمبے کے بازار میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اگر اپنے دیش میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، اور ودیش میں ہو تو بھی اللہ سے ڈرو. کیونکہ وہ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. وہ تمہارا اللہ تو وہ بھی ہے جو بند کمرے میں تجھے دیکھتا ہے اور تجھے جو برسر عام بھی دیکھتا ہے. وہ تجھے ہر طرح سے دیکھتا ہے. آج آدمی کسی کیمرے سے ڈرتا ہے، کیمرے میں چپکے جب ہو جائے گی اور مستی مذاق مت کرو بھائی، یہاں سگریٹ مت پیو، یہاں گٹکا مت کھاؤ، یہاں ماوا مت گھسو، یہ مت کرو، گھر میں دیکھ جاؤں گا، یہاں لڑکیوں کو مت مارو، عورتوں کو مت دیکھو، کوئی دیکھ جائے گا کیمرے میں سے ویڈیو وائرل ہو جائے گا تو اپنی بدنامی ہو جائے گی کہ دونوں فرشتے یہاں کاندھے پر بیٹھے ہیں اور وہ آپ کا لکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا گل گلا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، گوسری میں اٹھ کر کون سی کلپیں دیکھ رہے ہیں، اپنے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر کے فرمائی کہ من استقا اتقا، جو چاہے نے بچنا وہی بچ سکتا ہے، ورنہ بہانے ہزار. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. میں ہی نہیں چاہتا ہوں کہ آنے والا رمضان میرے لیے کامیابی کا رمضان بنے، آنے والا رمضان میری مغفرت کا ذریعہ بنے، آنے والا رمضان اجر و ثواب کا مہینہ بنے، آنے والا رمضان وصول کا ذریعہ بنے، آنے والا رمضان میری کامیابی کا ذریعہ بنے، آنے والا رمضان میرے لیے جنت کا مژدہ سنائے، آنے والا رمضان میرے لیے میرے اللہ کی رضا لائے، آنے والا رمضان مجھے قرآن والا بنا دے، مجھے اہل اللہ بنا دے، مجھے اہل سنت بنا دے، آنے والا رمضان مجھے عاشق رسول بنا دے. جب تو ہی نہیں چاہتا تو پھر کہتے ہیں مولانا تھوڑا ٹائم پاس تو تھوڑا مجھے.
નોજવાન થોડું ટાઈમ પાસ કરતું. તમે મોડાના મસ્જિદની આવાજ લગાડો છો, તમારું થોડું टाइम पास कुरान की आयतें हैं. अब रमजान में कुरान सुन, कुरान का दौर चलाइए. रात हो गई, आप ताकीद से बैठे हुए, अब रमजान में उलमा से कही कुरान पढ़ो, मैं सुनता जाऊं. आप पढ़ते जाओ, मैं सुनता जाऊं. अरे कुर्बान जाइए अपने आका पर, अरे कुर्बान जाइए अपने आका पर, अरे कुर्बान जाइए अपने आका पर जिन पर कुरान का नुज़ूल हो रहा है. लेकिन वो अपने एक सहाबी से कहते, ए मेरे सहाबी तू कुरान पढ़ता जा, मुझे तेरे कुरान पढ़ने का अंदाज बड़ा पसंद आता है, तू बहुत अच्छा पढ़ता है, मैं तेरा कुरान सुनता जाऊं. जब वो कुरान पढ़ता है हुजूर ज़ार कतार रोते जाते. जो बख्शे बख्शा है, जिनकी मग़फ़िरत के मुद्दे हैं, जिनको खुशखबरियां दी गई है, उनका आलम तो ये है कि वो कुरान सुन रहे हैं, वो रातों को जाग रहे हैं, वो अल्लाह को मनवा रहे हैं. और इस कदर मनवा रहे हैं कि आपके जो है घर वाले बतलाते हैं कि जब आखिरी अशरा होता था तो आप इज़ार बंद को मजबूती से बांध लेते थे. मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया और खूब लिखा है, कहा इज़ार बांधने का मतलब है कि आप इबादत के लिए हमातन गोश्त तैयार हो जाते. आपको इबादत की जरूरत है और हमें तो करम की, पर तरह तरह के आज के बर्बाद करने की आलात की जरूरत. भाई चलने दोगे तेरा बाप? ना बताओ, राजूला में कोई करम चलाएगा? ना बोलो ना भाई, कोई बोली है, वही कौन चलाएगा? ना बोलो आप तो चले जाएंगे, हम तो यहाँ ऐसे ही करते रहेंगे. तो फिर आप तो रमजान वाले वो रमजान वाले हो गए. एक गांव था जहाँ रमजान को कोई जानता नहीं था. एक मर्तबा मौलवी साहब ने बयान किया कि भाई रमजान आ रहा है, तो भाई मौलाना रमजान आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? अब रमजान आएगा तो आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको प्यासा रहना पड़ेगा, आपको खाना नहीं पड़ेगा, का ये सब बंद हो जाएगा 1 महीने के लिए. तो अच्छा मौलाना कोई बात नहीं, आप चले जाइए. आस्तीन चढ़ा कर वो 15 दिन के बाद शाबान की 15 तारीख को बयान हुआ होगा, 15 तारीख पर वो रास्ते पर खड़े हो गए, सब जाए इकट्ठा हो गए का जिस रास्ते से आज रमजान आया उसके बाद खटिया खड़ी कर देंगे. एक बेचारा ऊंट पर सवार होकर आया था, उससे पूछा कि भाई आपका क्या नाम है? मेरा रमजान नाम है. तो उसको इतना मारा कि हमारे शहर में दाखिल मत होना, यहाँ तो रमजान की नो एंट्री है. तो आप भी इसी तरह जो है कह रहे. फिर वो मौलाना दूसरे 15 शाबान में अगर गुज़िश्ता साल रोजे रखे थे आपने, तब भूखे पसंद कुछ भी हमने रमजान को आने नहीं दिया था. लेकिन एक दिन मौत आएगी, रमजान को आने की तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन मौत आएगी. इदा जाअलहुम ला यस्तखिरुन साअतन व ला यस्तक़दिमून. जब वो बुलावा आ जाएगा, न 1 सेकंड के लिए तू पीछे हट पाएगा, न 1 सेकंड के लिए आगे बढ़ पाएगा. अरे राजूला के कब्रिस्तान पर भी तो तुम लिखते हो कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, और मुझे तर्जमा करने की जरूरत नहीं, हर मुसलमान इसका तर्जमा जानता है, लेकिन फिर तो तैयारी नहीं करते. इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप ईमानियात पर मजबूत हो जाओ और आने वाले रमजान का मुकम्मल इस्तकबाल करो. दूसरी चीज, मैं हर चीज की वजाहत करूँ का लंबा वक्त हो जाएगा और आप काफी देर से बैठे हैं. इज्तिमाई मजलिसों की जरूरत होती नहीं है तो मौके पर सब जमा होंगे, वरना इन रातों में तो इनफिरादी जो है इबादतें करनी चाहिए. ज्यादातर बेहतर है कि हम अपने घरों में इबादत करें. अब कहेंगे मौलाना घरों में माहौल नहीं होता है, तो घर के मालिक तो हम हैं, हम टीवी पर सब सोनो सफर करते हैं, तो इस पर क्यों नहीं? इसलिए हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया, जिनके हाथ पांव जरा कमजोर हो गए थे, चलना मुश्किल था, मस्जिद आना बहुत दुश्वार हो गया था. आपने उसको इजाजत दे दी कि आप अपने घर में नमाज पढ़ लो. जब वो मस्जिद में आ ही नहीं सकते हैं तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से उन्होंने दरखास्त की
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے اور میرے گھر میں مسجد بنوا لیتا ہوں، آپ وہاں نماز پڑھ لیجیے تاکہ آپ جہاں نماز پڑھیں گے اسی جگہ کو میں مسجد بنا لوں گا۔ پھر حضور کا بھی جو انداز نرالا تھا، جب گھر تشریف لے کے میں جناب آپ کو آسانی کون سی ہے، کہیں میں وہی جہاں دروازہ کھلتا ہے وہی جا کے نماز پڑھو، آپ بھی وہی نماز پڑھو، آنے جانے والوں کو دقت ہو جائے گی۔ حضور نے پوچھا، دریافت کیا، اس کے بعد جگہ منتخب کی گئی اور وہ وہاں نماز پڑھتے تھے۔ اور محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ وہاں ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی ایک جگہ منتخب کرنی چاہیے جہاں ہم نمازیں پڑھ سکیں، جہاں قرآن رکھا ہوا ہو، جہاں مصلی رکھا ہوا ہو، اس کو معطر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے بابت فرماتی ہے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی گھر تعمیر کیا جائے تو گھر کے اندر ایک جگہ منتخب ہونی چاہیے جہاں عبادت اور ذکر کیا جائے اور اس کو معطر بھی کیا جائے۔ ہمارے یہاں لوبان جلانا بہت مشہور ہے پہلے سے، لیکن لوبان اس جگہ جلائیے، اس جگہ خوشبو کیجیے جہاں آپ عبادت کریں۔ لہٰذا گھر کا ماحول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مولانا آپ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، ہم انفرادی محنت کام کریں، ہم انفرادی اور نمازیں کہاں پڑھے، اکیلے جو ہے ماحول کہاں بنے، اب گھر کے اندر خوب عبادت کرو، اور جب تنہائی ہوگی اور آپ کے آمنے سامنا اللہ سے ہوگا تو آپ کے اندر جو ہے کچھ اڑن پیدا ہوگی، کچھ غم پیدا ہوگا، اپنے پرانے گناہ یاد آئیں گے، اپنے پاپ اور کرتوت یاد آئیں گے اور آٹومیٹکلی آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے۔ اس لیے انفرادی جو ہے ہمیں آج کی رات عبادت بھی کرنی ہے۔ اس لیے فوراً میں دوسرے ٹاپک پر آتا ہوں جس کی آج ضرورت ہے۔ اگر آج امت نے ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ لیا، ایک استقامت، ایمانیات مکمل، اس کے ایک ایک چیز کو میں بیان کروں، اللہ کی ذات پر، ملائکہ کے جو ہے بابت، اور پھر جو ہے کتب کے بابت اور رسولوں کے بابت، اور پھر آخرت کے بابت، اور جو ہے وہ شر اور خیر کی تبدیل کے بابت، اور پھر آج جو ہے باس بادل کے بعد موت کے بعد کی بات کرنے میں اگر وقت نکل جائے تو فجر ہو جائے گی۔ اس لیے مختصراً وہ جو ہے ایمانیات آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح میں آگے دوسرا موضوع جو ضرورت کی ہے وہ ہے اتحاد اور اتفاق۔ جب آپ مضبوط ہو گئے، صحابہ کی جماعت ہے، اب اتحاد اور اتفاق کی باتیں سنتے ہیں، لیکن مثالیں کون پیش کریں، بتلائیں کون آپ کو علماء کرام ہی بتلائیں گے کہ جب ایک مضبوط تھے اور جب مکہ کی سرزمین پر ان کو مارا گیا تھا اور مکہ کی سرزمین پر ان کو ستایا گیا تھا اور ان کو زنجیروں میں قید کر کے ان کو خوب ستایا تھا، اس کے بعد جب یہ مدینہ آئے، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضور اکرم علیہ السلام نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا قومی یکجہتی، سب کو جوڑا تھا۔ یہودیوں کو بھی آپ نے ملایا، آپ نے نصارہ کو بھی ملایا، آپ نے اوس اور خزرج کو بھی ملایا، آپ نے سب کے معاہدے کیے، آپس سے ایک دوسروں کو اتحاد دیا، اور مسلمانوں میں تو ایسی اخوت قائم کر دی کہ ادھر انصار ہے، ادھر مہاجرین ہے۔ انصار اس قدر تیار ہوئے، آپ نے ان کو جو ہے مدد کرنے کے اور نصرت کرنے کے ایسے فضائل بیان کیے تھے کہ خدا کی قسم اخوت کی مثال صحابہ سے بڑھ کر کوئی دے نہیں سکتا۔ جب آپ نے اخوت قائم کی، ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 باغ ہیں، آپ جس صحابی کو اس ایک باغ کو دینا چاہے ان کو 1 باغ دے دیجئے اور 1 باغ میں رکھتا ہوں، لیکن وہ بھی انتخاب آپ کو کرنا ہے، ان دونوں میں سے جون سا آپ کو پسند آئے وہ اس کو دے دو، یہ نہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں اور یہ آپ دے دو۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی ہے یہاں کوئی بیچارہ مسافر آیا ہو، کوئی پریشان حال آیا ہو، ارے غیر کو کیا غیر، اپنا بھائی سگا ایسا بیچارہ تندرست ہو، مجبور ہو، پریشان حال ہو، کھانے پینے کے اس کے جو ہے کھاپے ہو، تو بھی کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر جو ہے شکایتیں کرتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، ایم مارکا ہے، مسلمانوں کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی درگاہوں کو، مسلمانوں کی مزاروں کو، مسلمانوں کے قبرستان کو، مسلمانوں کی مسجدوں کو۔ ابھی دیکھو کل ہی اتنی عالی شان مسجد، مدنی مسجد،
اتنی لمبی چوڑی مسجد، اس کو منٹوں میں 6-8 بلڈوزر لگا کر زمین دوش کر دیا. زمین دوش کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمارا غصہ نہ. ہم اپنوں کی خبر نہیں لیتے ہیں، ہم اپنوں کی خبر نہیں لیتے ہیں، ہم اپنوں کی خبر نہیں لیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے جو مدینہ کی گلی میں رات میں گشت لگا رہے تھے. آج ہم دعوت و تبلیغ میں گشت لگاتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ عمر کا گشت دیکھیے آپ کون سا گشت لگا رہے ہیں. آپ گشت لگا رہے ہیں حضرت، آپ تو جو ہے وقت کے خلیفہ ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ گشت لگا رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں اگر کوئی کتا بھوکا اور پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن جواب دینا بھاری ہے. اب بخاری شریف اٹھائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھ کے سنیے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویدہ، کہ مسلمان کون ہوتا ہے کہ اس کا بھائی اس کی ایذا سے، اس کی تکلیف پہنچانے سے محفوظ ہو. حضور نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مسلمان تو وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان تو وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان تو وہ مسلمان ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگیں نہ کھینچتا ہو، اس کو تقویت دیتا. کہ جس طرح کالبنیان کا اینٹ رکھی جاتی ہے، کہ ایک ایسے ایک ایسے، کہ اس طرح سے اینٹیں رکھی جاتی ہے، پھر اس میں جو ہے اس میں سیمنٹ وغیرہ بھر دی جاتی ہے تاکہ وہ اس اینٹیں مضبوط ہو جائے. یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ دوسرے حصہ کو تقویت. اب سیاسی پارٹیاں اگر کوئی اس گروپ میں کھڑا کوئی اس گروپ میں کھڑا، وہ اس طرح سے آپس میں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں کہ ایک دوسروں کے جانی دشمن، جس کو جو پسند آئے وہ پارٹی منتخب کرے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ. لیکن ہم مسلمان کی جماعتیں ہم ایک دوسرے متحد رہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی بنے رہیں، ہم ایک دوسروں کی دشمنی نہ کریں. حضور نے فرمایا لا تباغضوا، اے لوگوں ایک دوسروں سے بغض مت رکھو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسروں سے حسد مت کرو، دوسروں سے جلن مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب مل کر آپس ایک دوسروں کے بھائی بنو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. کہ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بھائی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اب علماء سے پوچھیں، مفسرین قرآن سے پوچھیں. اب قرآن اٹھا کر دیکھیے، جب میدان حشر لگا ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پری ہوگی اور وہ عالم عجیب ہوگا جس کا منظر اللہ نے کھینچا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. بھائی کا آپسی تعلق کیسا ہوگا کہ اللہ نے باپ کو بھی پیچھے رکھا، زوجہ اور شوہر کو بھی پیچھے رکھا، دوسرے رشتہ داروں کو پیچھے رکھا. پہلا کو رشتہ گنایا کہ جس کی اہمیت بڑھ جائے، پہلے جس کو بیان کیا، پہلے جس کو لائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تب بھائی بھائی کی دوستی ایسی ہوتی ہے، عجیب و غریب دوستی ہے، جس کو اللہ نے بیان کیا کہ میدان حشر میں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ وہ بھائی بھی اپنے بھائی سے بھاگے. میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، مل جاؤ، آپس میں ایک دوسروں کے تعاون کرو. اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگوں نیکیوں کے کام پر تعاون. اب علماء سے پوچھے تعاون یہ باب تفاعل ہوتا ہے، اور تفاعل کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے مدد کرے. اور بھائی بھی عجیب ہوتا ہے، ایک بھائی بیٹے بیٹے جو ہمارے بھائی ہماری مدد کر دو نہیں مولانا بھائی اینو کرے تو کیا نہیں کرے چاہیے تو بتاؤ. یہ بھی شکایت ہوتی ہے. آپ ان سے باب مفاعلہ پوچھیے علماء سے. باب مفاعلہ کا خاصہ ہے ایک دوسرے آپس میں
ایک جگہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تو ہم نے منے ہدیہ آپ کو نہ آپ کو بھائی آپ کو کیا لے کر آؤ گے اور کیا دے کر جاؤ گے. کچھ لوگوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کیا لے کر ہم مہمان بن کر آئیں تو مولانا کو فون کرتے ہیں مولانا آپ کیا لے کر آئیں گے اور جب آ گئے تب پوچھتے کیا دے کر جائیں گے. تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو گفٹ کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. ایک دوسروں کے ساتھ تعلق، تعاونوا علی البر والتقوی، آپ نیکیوں کے کام پر، بھلائی کے کام پر ایک دوسروں کا تعاون کرو. یہ نہیں کہ میں تعاون کا محتاج بیٹھ جاؤں، آپ میرا تعاون کرتے رہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں بیٹھا ہوں آپ کا تعاون نہ کرو. حقوق کے بابت آپ یہ بات سن لیجئے، اس میں بھائیوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا بھائی میرا حق ادا نہیں کرتا ہے. علماء نے اس کا بہترین راستہ نکالا ہے کہ تو حق ادا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حق ادا کروا. پہلے میں سوچ لوں کہ میں اپنے بھائیوں کا حق ادا کروں، میں اپنے بھائی کی مدد کروں، میں اپنے بھائی کی فکر کروں. حضور اکرم علیہ السلام نے ایک جگہ بیان فرما دیا، فرمایا کہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. تم جو ہے صحابہ کے کلیجے منہ کو آ گئے، ایک دم تڑپ گئے، گھبرا گئے کہ کس کو مومن نہیں کہہ رہے حضور. آج کون ہے جو ایمانیات سے نکل جائے گا، جو اسلامیات سے خارج ہو جائے گا، کون ایمان سے باہر آ جائے گا. پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو مومن نہیں ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا سے، اس کی پریشانیوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں. پڑوسی کہا، پڑوسی کہا، پڑوسی کہا، مسلمان نہیں کہا، پڑوسی کہا، مسلمان نہیں کہا. حضور نے ایک جگہ فرمایا لیس المؤمن، اب وہ مسلمان نہیں ہے الذی یشبع جارہ جاہل، وہ مومن نہیں ہے. کون کون مومن نہیں؟ جو شکم شیر ہو، پیٹ بھر کر کھانا کھائے، خوب جو ہے ڈکارے لے رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کون پڑوسی؟ مسلمان نہیں. کون پڑوسی؟ مسلمان نہیں. کون پڑوسی؟ مسلمان نہیں. جو ان سے بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو ان سے بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، جس کسی بھی مذہب سے اس کا رابطہ ہو، اگر وہ بھی تیرے پڑوس میں رہتا ہے، چاہے آئے رہے چاہے بائیں رہے، چاہے پیچھے رہے چاہے سامنے رہے، تو اس کی بھی تفصیل پوری قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے پڑوسی کون ہوتے وہ بیان کر دیا ہے. میرے بھائیوں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہارے پڑوس میں ہے اس کو تکلیف تم پہنچا رہے تو مومن نہیں. اس کے کھانے کی فکر نہیں کرتے ہو تم مومن نہیں ہو، اس کی دیکھ بھال تم نہیں کرتے ہو تم مومن نہیں ہو. اب رمضان آ رہا ہے، 15 دن کے بعد جو ہے رمضان آ جائے گا. اب علماء سے پوچھیے حضور اکرم علیہ السلام کی سخاوت کا عالم کیا ہوتا ہے، سخاوت کا عالم کیا ہوتا تھا. آپ کی سخاوت تو نرالی سخاوت تھی، آپ تو جود و سخا کے پیکر تھے. لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت سخت آندھی سے بھی بڑھ جاتی. اس لیے غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کی دیکھ ریکھ کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی مسکین کو ضرورت مند کو دیکھو تو اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا، رحم کا معاملہ کرو. سمجھے میرے بھائیوں؟ اور مسلمان ہو آپس میں. جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ آ گئے سب متحد ہو گئے، مسلمانوں کو ایک کر لیا. اب ادھر جنگ بدر کی آواز میں پہلی جنگ، سامنے کتنے تھے بھائی؟ اللہ بولا نے کتنے تھے؟
1000 اور یہاں کتنے تھے 313. گاڑی پر لکھ کے 313. 313 جانتے ہو 313 کیا ہوتا ہے؟ دکانوں پر لکھتے تھے 313, موٹر سائیکل پر لکھتے تھے 313, فلاں جگہ پر لکھتے تھے 313. لیکن 313 کے اوصاف جانتے تھے؟ جب یہ جنگ لڑ کے آ گئے تھے حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی مغفرت کے مدعے سنا دیے. حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی فضیلتیں سنائی. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کے نام لے کر کوئی دعا کرے گا ان کی دعائیں رکھنی ہوگی. اور اب تو صرف 313 گاڑی پر لکھ دیتا ہے اور پھر گاڑی کو اتنی تیزی سے چلاتا ہے کہ دوسروں کو پریشانی, دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. یہ 313 متحد تھے اور تو سگے بھائی سے لڑتا ہے. یہ 313 اتفاق سے جیتے تھے اور تو مسلمان سے لڑائیاں کرتا ہے اور تلواریں نکال لیتا ہے اور ہتھیلے چڑھا لیتا ہے. جب مصیبت کے وقت آتے, کسی کے ساتھ لڑنے کے معاملے آتے تو گھر میں جا کے کھاٹنے کے نیچے سے نعرہ تکبیر لگاتا ہے, اور جب مسلمان کی باری آتی تو تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا قاتل والمقتول کلاہما فی النار, کہ مارنے والا بھی اور مرنے والا بھی دونوں جہنم. آپ کے ادھر یا سیما سی ہے بالکل ہونا کے پاس دیکھیے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے. یا ہمارے مفتی صاحب رہتے ان کے قریب میں وقت بھی مسلمانوں کے گروپ آپس میں لڑ پڑے. آپ دیگر دوسری طرف جائیں, ادھر جو ہے بھاؤ نگر ہے, بھاؤ نگر میں آپس بھی جو ہے لڑ پڑے. ادھر سپاہی ہے, ادھر گھانچی ہے, ادھر میمن ہے, ادھر فلاں برادری, آپس میں ایک دوسرے سے ایسے جھگڑے ہیں, ایک دوسروں سے ایسی عداوتیں ہیں اور ایک دوسروں سے ایسی لڑائیاں ہیں کہ لڑتے لڑتے سالہ سال جو ہے کیس کباڑے میں پڑے کہ تاریخوں میں جاتے جاتے تھک چکے. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو مولانا ہم نے یہ خبر پڑے نہیں کہ گھانچی لوگ ہمارے ساتھ آؤٹ دے ہم نے خبر پڑی, ہم نے تو مسجد ماری مولانا سپاہی لوگ آؤٹ دے لوگ ہمارے ساتھ آؤٹ ہو. ارے اس کو دے کر آؤ جو وحشی تھا اس نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا کیا تھا. ارے دیکھ کر آؤ ہندا کو جس ہندا نے حضور کے سگے چچا کے کلیجے کو کٹوایا تھا, آزا کو کٹوایا تھا اور اس کا ہاتھ پہنا تھا. اس ہندا کو دیکھ کر آؤ, وہ اکرامہ کو دیکھ کر آؤ, وہ دشمنان اسلام کو دیکھ کر آؤ جنہوں نے مکہ میں حضور کو مارا تھا, حضور کو ستایا تھا, اور کیسا ستایا تھا اور کس قدر ستایا تھا اور کتنا مارا تھا. ابھی کل میرا ایک جگہ بیان تھا, میں ان داستانوں کو بیان نہیں کر سکا, رو پڑا, میں طاقت میں حفظ کیا چاہتے بیان نہیں کر سکا. میں نے معذرت کر دی کہ آپ وہ مکی دور کو آگے نہیں بیان کروں گا, چھوڑتا ہوں بات. بستے جگر مولانا نے بتایا کہ وہ اوش گندی اوش ہے آپ پر جب سڈا میں جاتے تھے اور کس پر ڈالی جا رہی تھی. کوئی کاچی کا پرمکھ تھا, کوئی سپاہی کا پرمکھ تھا, کوئی میمن کا پٹیل تھا, کوئی تمہارے یہاں کا پریسیڈنٹ تھا. وہ کائنات کا خلاصہ تھا, وہ رحمت للعالمین تھا جس کے صدقے میں پوری یہ جو ہے کائنات سجائی گئی تھی. ارے جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی, سورج کو روشنی بخشی تھی, اور جن کے صدقے میں ان ستاروں کو جگمگانا بخشا تھا, اور جن کے صدقے میں ان آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا تھا, اور اس زمین کو جو ہے بچھونا بنایا تھا, اور ان سمندروں کو جو ہے منظم کیا تھا, اور ان پرند کو جو ہے اڑنے کا طریقہ اور چرین کو چلنے کا طریقہ, اور ماؤں کے دلوں میں ممتا پیدا کی تھی. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالم ہے, کوئی اور جگہ نہیں, کوئی چلتے پھرتے نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت کرنے. سجدہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. توسجد وقترب, ارے تو سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جا. کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہونا چاہے وہ سجدہ میں چلا جائے. وہ حضور اکرم علیہ السلام سجدے میں ہے اور آپ کو مارا جا رہا ہے. ایک آیا آپ کے گلے میں فندہ ڈالا, آپ کے گلے میں فندہ ڈالا. مولانا عمران نے خودکشیوں کی کہانی بیان کی آپ کو. حضور سجدے میں نمازوں میں اور ایک فندہ ڈالا اور اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی زبان مبارک جو ہے سینے تک لمبی ہو. وہ ابو بکر بیچ میں آ گئے, سامنے آ گئے. ارے تم کس ذات کو مار رہے ہو, کس ہستی پر تم ہاتھ اٹھا رہے ہو؟
ارے کس کو تماچا مار رہے ہو، کس پر مٹی ڈال رہے ہو، کس کے چہرے پر تھوک رہے ہو اور کس کو ستا رہے ہو، تمہیں پتا ہے؟ وہ لگتے جگر فاطمہ، وہ چھوٹی سی بچی، وہ ننھی سی بیٹی، اس کو کسی نے اطلاع دی، اے فاطمہ جاؤ جلدی جاؤ، تمہارے ابو کو کوئی مار رہا ہے، کوئی تمہارے ابو کو ستا رہا ہے، تمہارے ابو کو جو ہے ضرب و کوب کر رہا ہے، اور فاطمہ جاؤ جلدی۔ فاطمہ آئی ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے اور فاطمہ رو رہی ہے اور لوگوں کو فریاد کر رہی ہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا باپ نہ تمہیں کبھی کچھ کہتا ہے، نہ تمہاری کوئی جواب دیتا ہے، نہ تمہارے سامنے آستین کھینچتا ہے، میرا باپ تو ہمیشہ تمہیں دین کی دعوت دیتا ہے، تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، تمہیں سچائی کی دعوت دیتا ہے، تمہیں جو ہے پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے، تمہیں امانت داری کی دعوت دیتا ہے، تمہیں دیانت داری کی دعوت دیتا ہے، اور اس ہستی کو تم ستا رہے ہو مارو۔ کہتے مولانا تم کو کیا پتا، ہمارے آپس میں جو جھگڑے بھائی سے ہوتے ہیں، ہمارا بھائی ہے ہمارا ساتھی کیوں ہو گئے، تو تم نے کہیں خبر نہ کی۔ مجھے کہا ہے کئی لوگوں نے میرے سامنے، صلح کرنا بھی ہمارے یہاں مولانا مفتی حسین صاحب صلح کمیٹی کی ذمہ دار ہیں، صرف مفتی یا مدرسے کے مدرس نہیں ہیں، بلکہ بڑی سماج کے کئی سال سے صلح کمیٹی کے بڑے ذمہ داروں میں ہیں۔ میاں بیویوں کے جھگڑے، بھائی بھائیوں کے جھگڑے، ان کے پاس مجھ سے زیادہ تجربے ہوں گے۔ آپ کے یہاں بھی صلح کمیٹی ہوگی، کمیٹی ہوگی، اور جو ہے دوسروں کے جوڑ کرواتے ہوں گے، اس میں کئی بابت باتیں آتی ہوگی، ہم جہاں نہیں جاتے ہیں وہاں کا تذکرہ میں کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا تم نے وہ خبر، آئیے خبر یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کو اس قدر مارا گیا اور اس قدر طائف والوں نے ستایا کہ عتبہ شیبہ جو آپ کے جانی دشمن ہیں ان کو بھی رحم آ گیا ہو، جب وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آ رہے ہو اور جب یہاں آپ تشریف لا رہے ہو، دنیا اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ آج تک ایسا سپہ سالار اور ایسا فاتح نہیں دیکھا کہ جو فاتح جیت کر بھی فتح کر کے بھی سر جھکاتا ہوا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا مال آ گیا، ذرا سی دولت آ گئی، ذرا سی جائیداد آ گئی، ذرا سی کار آ گئی، ذرا سی ثروت آ گئی، ذرا سی شہرت آ گئی، ذرا سی میرے سامنے استقبال ہو گئے، ذرا سی مجھے کسی نے منت جو ہے میرے سامنے سلمان پیش کیے اور پھول ہار کیے، تو میں جو ہے تکبر میں اور گھمنڈ میں اور ایک دم اترانے پر آ جاؤں اور گھمنڈ کے مارے پھر میں دیکھوں نہیں آئے بائیں کون پریشان ہے، سب کو گالی گلوچ کرتا ہوں اور سب کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہوں۔ ارے آواز لگائی الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو ایسا ہے ایک دوسرے کو کاٹا جائے گا، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، آج تو یہ بدلہ لینے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ ارے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے، جو کعبہ میں آ جائے گا اس کو امان ہے، اور گھر بیان کر کر کے آپ نے سب کو امان دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آقا مدنی، اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، اس کو کہتے ہیں وہ کائنات کا خلاصہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کائنات جن کے صدقے میں سجائی گئی ان کا یہ عالم ہے رحم دلی کا، اور ہم ذرا سے انبر ہوتے اور ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے اور سال سال بھر کے لیے اور زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ناطے اور ایک دوسرے کے تعلقات اور ایک دوسرے کی جو ہے اور رشتے داریاں ختم کر دیتے۔ شب برات جہاں کئی لوگوں کی مغفرت ہوگی اس میں قاطع رحم کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قاطع رحم رشتے داری توڑنے والے جو اللہ نے رشتے اپنے نام سے بنائے، رحمان رحیم اللہ کے نام ہے، اسی میں سے رحم بنا، رحم مانے رشتہ ناتا، اسی میں سے بنا ہے۔ اللہ نے رشتے ناتے توڑے اور منٹوں میں توڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر متحد رہے، 313 تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، 313 تھے، ہزاروں پر بھاری ہے۔ آج ہماری کتنی حکومتیں ہیں، کتنے ملک اور فلسطین پریشان ہیں۔ 1.5 سال ہو گئے، 50-55 ہزار سے زیادہ شہداء کی لاشیں جو ہے قبر کے حوالے کی گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی ماں باپ کو جو ہے زمین دوش کر دیا گیا، کئی مردوں کے نیچے سے ابھی تک لاشیں اور میتیں نہیں نکلی ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔
جب مسلمان متحد تھے ایک دوسرے سے، جب یہ ٹاؤن لیول پر، محلہ لیول پر، گھر لیول پر، بستی لیول پر، ضلع لیول پر، راجیہ لیول پر، دیش لیول پر اور پوری دنیا لیول پر جب دھیمے دھیمے سے حالات بڑھیں گے، اوپر لیول تک وہ حالات کے جو ہے اثرات نظر آئیں گے اور امت پریشان نظر آئے گی۔ سب سے پہلے ابتدا کریں اپنے گھر سے، ہم بھائی بھائی متحد ہو جائیں، سب دشمنیاں بھول جاؤ، اللہ کے واسطے بھول جاؤ، اللہ کے واسطے بھول جاؤ، اللہ کے واسطے بھول جاؤ۔ حضور نے فرمایا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ دشمنی رکھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ارے حضور کہہ رہے وہ ہم میں سے نہیں، پھر کس منہ سے حضور کے سامنے ہم جائیں گے؟ بھول جاؤ، اپنی ٹوپیاں نیچے رکھ دو، اپنی پگڑیاں نیچے رکھ دو، ان کو منڈوا لو، ان کے آپس میں صلح کروا لو۔ صلح کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑے فضائل ہے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں آپس میں بھائیوں کے جھگڑے ان کو ختم کروائے، آپس میں لڑائی ان کو ختم کروائے اور صلح کروائے۔ یہ آج کا بہترین عمل ہے، انفرادی عمل جہاں اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ صلح کرو۔ ابھی یہاں سے تو ایک دوسرے سے حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں چھوٹے باپ کا نہیں ہو جاؤں گا، میں سامنے آ رہا ہوں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ سلام کرنے کی جہاں فضیلت ہے، سلام کرنے کے جہاں اجر و ثواب ہے، وہاں سلام کرنے میں پہل کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ سمجھے میرے بھائیوں، تو اتحاد کی وہ طاقت ہے اور وہ طاقت بڑھتے بڑھتے جنگ بدر سے شروع ہوئی تھی، فتح مکہ تک پہنچی۔ فتح مکہ کے بعد وہ خلفائے راشدین کے پاس پہنچی اور چاروں خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگیوں میں جو اسلام پھیلا ہے جو سوچ نہیں سکتے تھے۔ ارے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں وہ تو بھگوڑے تھے، کہتے ہیں نا کچھ دوسرے جو ہے غیر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھگوڑے کا مثال کدھر دے رہے ہیں؟ مکہ سے مدینہ جو آپ آئے تھے نا وہ بھگوڑے سے تعبیر کرتے، ہم اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب حضور مکہ سے واپس نکلے تھے اور آپ نے ہجرت فرمائی تھی، آپ دنیا میں تصور کر کے دیکھ لیجئے جو بے سر و سامانی، جن کے پاس کچھ نہ ہو، جو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہو، جو اپنا سر ڈھانپنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، جو اپنی بات کو پہنچانے کی سمجھ نہ رکھتے ہو، اور اللہ کے حکم سے جنہوں نے ہجرت کی تھی، کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی؟ مولانا جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، ایک ہندوستان میں بہت بڑے مفسر گزرے، تدبر قرآن جنہوں نے لکھا ہے، لکھنؤ میں رہتے تھے۔ تدبر قرآن تفسیر کی ایک کتاب ہے، وہ معجزات کو نہیں مانتے تھے، وہ کا معجزات سے تعلق نہیں رہا، وہ کہتے ہیں معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی علی پر یا کا بھی علماء دیوبند میں سے کوئی ہستی ان کے علاقے سے نکلی اور لکھنؤ میں ٹرین کا ورلڈ تھا کچھ منٹوں کے لیے، موقع دیکھا کہ یہاں لکھنؤ میں ان کی ملاقات لینے علماء دیوبند کو الحمدللہ جب بھی کوئی خرافات، جب بدعات، جب فتنے اور جب اس طرح کی جو حالات آتے ہیں تو ہما وقت علماء دیوبند کمر بستہ ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، جہاں اتحاد کی میں باتیں کروں تو اگر ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے تو جو 1857 سے پہلے جو 200 سال یا 250 سال کا جو عرصہ ہے اس میں صرف اور صرف مسلمانوں نے انگریزوں کے مقابلے میں جنگ لڑی اور مسلمانوں نے ہما تنگوش ہو کر ہما جو ہے ہر لوگوں نے مل جل کر ایک جنگ لڑی، لڑتے لڑتے جب تھک گئے اور دیکھا کہ فتح نصیب نہیں ہو رہی تو 1857 میں ہندوؤں کو غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ اور قومی یکجہتی کا نعرہ لگا کر ہم سب مل جل کر اور گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے وہ علماء دیوبند ہے، ورنہ گاندھی کو کوئی گاندھی بھی نہیں جانتا تھا، اس کو مہاتما گاندھی بنانے والے اور وہ جو ہے نہرو کو نہرو بنانے والے وہ علماء دیوبند ہے، اور علماء دیوبند نے ان غیر مسلموں کو بھی دعوت دی، ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور مل جل کر
انگریزوں کے سامنے، برطانوی طاقت اور ان کی خلافت کے سامنے جو آواز لگائی اور جو جنگ لڑی ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہمیں 1947 میں جو آزادی کی جو آواز سنتے ہیں، وہ ان اکابر کی قربانیاں اور قومی یکجہتی کی صدائیں اور مل جل کر ریشمی رومان کی صدائیں اور ریشمی رومان کی تحریکیں اور قومی یکجہتی کی تحریکیں مل جل کر یہ علماء کرام نے غیروں کو بھی ساتھ میں ملا لیا، تب جا کے ہمیں دیش میں آزادی۔ ہم تو اپنوں کو اپنے ساتھ لینا نہیں چاہتے، ہم تو اپنوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارا کام ایک لوگ کری ہو، ارے تو تارا گھرنی ગટર પણ એકલો સાફ નહીં કરી, અરે ગટર સાફ કરવા માટે પણ કોઈને લાવવું પડે છે। તારા ઘરમાં લાઇટ ફિટિંગ કરવી ને તોય કોઈ મજદૂરને બોલાવવો પડે, તારા ઘરનો નળ તૂટી જાય ને તોય કોઈને બોલાવવો પડે, બીજાની જરૂરત પડે છે। જેમ કે ને કે મને કોઈની જરૂરત નથી, એક દિવસ એવો આવે છે કે તારા જનાઝાને કાંદા દેવાવાળા કોઈ નહીં હોય તો તારાને તારા સાથે હોય છે। આજે કહે છે મને કોઈની જરૂરત નથી, તારે જરૂરત પડશે ને તો એ જ લોકો જેને તું દુશ્મન સમજતો હતો એ તારા સાથે હોશે। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे उलमा जर्मन में से तालीम मुझे का मौका अच्छा है, चलिए जाके देखते हैं। कर देगा चलो मैंने थोड़ी मिनट के लिए आपका वक्त चाहता हूँ, मिल सकता हूँ। अब मेरे पास वक्त नहीं, 5 मिनट का वक्त देता हूँ, ज्यादा नहीं। मौलाना अमीन साहब नाम है उनका, अब मैं 5 मिनट के लिए वक्त दूंगा। हजरत ने 5 मिनट में गुफ्तगू की। हजरत एक बात बताइए, हम दोनों बड़े आलिम हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर इनकलाब बर्पा कर दे कि कोई घर में बेनमाजी न रहे, कोई रोजे ना छोड़े, कोई हज ना छोड़े, सबके ऊपर मेहनत हम दोनों मिलकर करें। तो मौलाना अमीन साहब कह रहे हैं कि अपना लेने बस की बात ना कि सुनो गौर साहब, हम दोनों के बस की बात नहीं, हम दोनों मिलकर चलिए जाने दीजिए, हम पूरे देश में नहीं कर सकते तो कम से कम उत्तर प्रदेश में यूपी में कर दे। तो नहीं, अपने दोनों के बस की बात पूरी में लफ्ज़ी तफसील करूंगा तो बहुत वक्त निकल जाएगा। तो चलिए तो फिर एक काम कीजिए, हम सिर्फ लखनऊ शहर में दोनों मेहनत करते, तमाम महल्ले ढूंढे और तमाम गोशे लखनऊ के देखे और मुसलमानों को मुसलमान बनाए और सबको कहे कि अल्लज़ीना आमनू आमीनू, चलो तुम सब मजबूत हो जाओ, सबके ऊपर मेहनत कर। हम दोनों नहीं कर सकते, हम दोनों का चलिए जाने दीजिए। मौलाना जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, सब मिलजुल कर हम दोनों मिलकर जाते हैं उनके पास और सबको नमाज़ी बना दे, सबको 100% जो है रोजे रखने वाले बना दे, सबको तिलावत करने वाले और कुरान पढ़ने वाले बना दे। मौलाना ने कहने लगे कि भाई ये मैं अपने दोनों की बस की बात तो अपने मोहल्ले में। तो हजरत ने फिर पूछा, फिर मेरे भाई ये बताओ, अगर कोई आदमी मक्का से जो है हिजरत करके जा रहा हो और जिसको मक्का वाले ने मार के निकाला हो और जिनके जानी दुश्मन बन चुके हो और जिनके घर पर मुहासरा किया हो और जिनके घर पर जो है तलवारें नंगी लेकर आ गए हो और आज इनकी बोटी से बोटी कर दी जाएगी और आज इनको जो है मलिया भेंट कर दिया जाएगा और वो यासीन शरीफ पढ़ते हुए घर से निकले हो और मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर उनके ऊपर डाली हो और उनकी आंखों में वो तमाम को पहुंच गई हो और फिर वो मक्का की जो है एक ऊपर जो है चोटी पर चढ़े हो और आंसू बहाते हुए काबा को छोड़ा हो और वो काबा से जब बिछड़ कर निकले हो और मदीना पहुंचे हो और फिर मदीना में जाकर मेहनत शुरू की हो और फिर दुनिया भर में वो मेहनत पहुंच जाए, तो क्या उसको मौजज़ा नहीं कहते? उसको मौजज़ा नहीं कहते? ये कौमी यकजहती, मिलाप, आपसी जोड़, सहाबा का मिला, एक दूसरे के ताल्लुकात, और जब तक उम्मत में ताल्लुकात, इत्तेहाद, इत्तिफाक थे, तब तक उम्मत जो है सब पर राज करती थी। अगर वो जंगलों में गई तो वो जो है नरीन तो फाड़ खाने वालों पर राज किया और जब वो समंदरों पर पहुंच गई, अगर कश्तियां वहां से निकल गई है तो उन्होंने समंदरों को जो भी कमान डालकर उसके ऊपर अपने घोड़े दौड़ा दिए हो और जिन्होंने जो है बड़ी बड़ी हुकूमतों और सुपर पावर ताकतों को ललकारा हो और जिनकी जो है दरबारों में पहुंचकर एक फटी सी और जो है हाथ में वो टूटी हुई एक नेजा और उस पर जो है छिपड़े लपेटे हो और एक छोटे से खच्चर पर सवार होकर गए हो और अपना खच्चर वो बादशाह के जो है कुर्सी से बांधा हो और अपनी तलवार से अपने नेजे से उसकी काड़ियों को चीरते हुए गया हो और चारों तरफ उसके जो है दुश्मन खड़े हो और फौजी खड़े हो, कभी मिनट में कोई इधर से आएगा कोई उधर से आएगा और हमला करेगा, लेकिन वो मुसलमानों
اتحاد تھی اور اتفاق کی وہ طاقت تھی کہ وہ اکیلا گیا ہو، لیکن بادشاہ کو کیا، بادشاہ کے تمام درباریوں کو للکار کر وہ واپس آیا ہو، اس کا کوئی بات بگڑ نہ کر سکا ہو، وہ اتحاد کی طاقت۔ اور اتحاد کی داستان بڑی لمبی ہے میرے بھائی، ہم آپس میں اتحاد کر لیں، آپس میں جوڑ لیں۔ میں ایک جو ہے چٹکلا بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو بڑی عمر کے وہ اسکولوں میں پڑھتے تھے ان کو پتا ہوگا کہ ایک بنیا تھا، اس کے گھر میں ایک مرتبہ چور آیا، ایک بنیا، اس کے گھر میں ایک مرتبہ چور آیا تو اس نے جو ہے جو کچھ بھی ہاتھ میں تھا وہ رسی باندھتا رہا اور خوب باندھتا گیا یہاں تک کہ وہ رسی جو ہے بالکل مضبوطی پکڑ لی اور اس کے جو ہے وہ کھمبے کے اوپر وہ چور پکڑا گیا اور پھر وہ اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکا۔ وہ طاقت تھی اس بات کی کہ بار بار گرا لگی تھی، بار بار اس کے اوپر چکر لگے تھے، بار بار وہ رسی گھومی تھی، بار بار اس کے اوپر کام ہوا تھا تو اس کی وہ مضبوطی ہو گئی تھی۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب تک تم سب مل کر تمہاری مسجد کے قبلہ کی جو رخ ہے وہ سب ایک طرف ہے، کعبہ کی طرف ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارے رسول ایک ہے، تمہارے اللہ ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تم ایک مذہب کے ماننے والے ہو، اور پھر آپس میں وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر آپس میں بٹے ہوئے۔ اور اگر آپس میں بٹ گئے تو یاد رکھنا پھر تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ اللہ نے بھی کیسا لفظ نکلا؟ تمہاری ہوا نکل جائے گی، پھر تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ ادھر وہاں وہ محنت کر رہا ہے، ادھر یہ محنت کر رہا ہے، چیدہ ادھر بکھرے ادھر، کوئی ادھر اور ادھر، ان کی محنت کی اور تنظیموں کے اور طاقتوں کے کوئی ڈھنگ نہیں ہوں گے، سب بٹے ہوئے ہوں گے۔ ادھر مولانا توقیر رضا آواز لگا رہے، ادھر مولانا ارشد مدنی آواز لگائے، ادھر اگر مولانا محمود مدنی آواز لگائے، اور اگر ہم دعوت و تبلیغ کی بات کریں تو ادھر جو ہے شورا والے آواز لگائے، ادھر عمارت والے آواز لگائے، سب آپس میں کٹ جائے، پھر آپ کی طاقتیں کمزور ہو گئی، آپ کی محنتیں کمزور ہو گئی، آپ کے جھگڑے اس قدر بڑھ گئے کہ کام بھی ٹھپ پڑ گئے۔ کیا وہ وقت تھا جب ہماری طاقت ایک ساتھ ملی ہوئی تھی؟ اس لیے میرے بھائیوں سب آپس میں مل جاؤ، سب جڑ جاؤ، ایک دوسروں کے ساتھ تعلق کرو، ایک دوسروں سے ہمدردی کرو، ایک دوسروں کا جو ہے پیار رکھو، کسی سے دشمنی نہ کرو، لا تباغضوا، کسی سے بغض نہ رکھو۔ اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ بغض رکھنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کسی سے دشمنی مت کرو، معاف کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے سب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، قرآنی تمام دشمنیاں معاف کر دو۔ مولانا نے تفصیلی بیان کیا، واقعات سنائے، معاف کر دو، کر دیں گے انشاءاللہ، معاف کر دیں گے۔ کسی کا رتی برابر بغض نہ رکھو، کسی سے ذرہ برابر عداوت نہ رکھو، معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے بخش دو، اللہ تمہیں خوب اجر دے گا۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے، حدیث میں آتا ہے، اگر تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے تم خاموشی اختیار کرو تو اللہ ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے جو تمہاری طرف سے اس پر لعنت برساتا ہے۔ تم خاموشی اختیار، جھگڑوں کا جو ہے ایک ہی علاج ہے، تم خاموش ہو جائے، ایک پارٹی خاموش ہو جائے، جھگڑا ختم ہے۔ ورنہ دونوں جو ایک دم طاقت میں آ جائے اور دونوں لڑنے جھگڑنے پر آ جائے تو مولانا عمران صاحب ہمارا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے ایک دوست تھے جو ہے وہاں ہم گئے تھے کشبوش میں، ان کے گھر پر ملے تھے، انہوں نے ان کو واقعہ بتایا تھا کہ عدالت میں وقت کے جج کے سامنے دو مرڈر ہو، صلح، ہم صلح کرنے بیٹھے اور دونوں نہ سمجھے تو معاملہ بگڑ جائے۔ اس لیے ایک پارٹی کو تو کم سے کم ٹھنڈا ہونا پڑے، بولنے تو اس کو بھڑاس نکالے، میں نے بھڑاس کاٹوا دی، بھلے بولے تب میں ذرا شانتی رہا، جب ہم ساتھ ہو جائیں گے
انشاءاللہ وہ تھک جائے گا. کریں گے آپس میں مل جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اتحاد اور اتفاق کی جو ہے ہمیں نعمت سے مالا مال فرمائے. درود شریف پڑھ لو.